جی محترم، آج ہم موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی دفتر میں، جہاں پر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رمضان کے لیے جو فوڈ پیکیجز کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ جاری ہے۔ اور جس طرح آپ لوگ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا جو عملہ ہے وہ دن رات مصروف ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، دکھی انسانیت کی مدد کرنے کے لیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے ہمیشہ دکھی انسانیت اور ضرورت مندوں کی مدد کو اپنی اولین ترجیح مانا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی آفت آئے، وہ چاہے صرف اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی مدد کا منتظر ہو، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ہمیشہ ان کی مدد کو آتا ہے اور پہنچتا بھی ہے۔ 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 کا سیلاب ہو، یا صدی کی سب سے بڑی آفت کرونا وائرس ہو، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے ہمیشہ اپنے دکھی انسانیت اور جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے ہمیشہ پیش رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں کرونا وائرس کی، جو کہ 2020 میں آیا تھا، اس میں اسی ہال میں جہاں پہ میں ابھی اس ٹائم موجود ہوں، یہاں پر راشن کے پیکیجز جو تھے وہ تو ابھی بھی ان کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، لیکن 2020 میں ساتھ ہی ساتھ ہینڈ سینیٹائزرز، فیس ماسک، آکسی میٹر اور آکسیجن سلنڈرز کی بھی ترسیل یہاں سے اسی ہال سے ہوئی ہے جہاں پر میں اس وقت کھڑا ہوں۔ اور بہت حد تک 2020 کا جو کرائسس تھا کرونا وائرس کا، اس میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے اس عملے نے، اور یہ جتنے بھی طریقہ کار ہوتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، اس نے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا بھی نام روشن کیا ہے اور لوگوں کی بھی بہت مدد کی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی الخدمت فاؤنڈیشن کو ایک پہچان ملی ہے اس کار خیر کی وجہ سے۔ ہمیشہ ہر طرح رمضان آتا ہے، اور رمضان میں بھی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک کار خیر ہے، رمضان جو ہے وہ غم گساری کا مہینہ بھی ہے، لوگوں کی جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کا بھی ایک مہینہ ہوتا ہے رمضان، اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور ہر سال کی طرح اس رمضان میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا خصوصی انتظام جو ہے وہ آپ میری طرف یہاں پہ دیکھ بھی رہے ہیں، نہ صرف ہیڈ آفس سے بلکہ پورے لاہور سے، بلکہ پورے پاکستان سے الخدمت فاؤنڈیشن نے ڈفرنٹ مراکز جو ہیں اپنے بنائے ہوئے ہیں، جہاں پر راشن کی تو ترسیل کا امر ہے وہ جاری رہتا ہے۔ راشن جو کہ ضرورت مندوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر رمضان میں جب ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے ادھر یا ان لوگوں تک جو ہے وہ راشن کی ترسیل ہو، وہ الخدمت فاؤنڈیشن یہاں پر پہنچاتا ہے۔ میرے عقب میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں، راشن کا ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے اشیاء خوردونوش ہوتی ہیں، وہ ایک فیملی کے لیے مختص کی جاتی ہیں، جس میں گھی ہوتا ہے، دالیں ہوتی ہیں، مختلف شربت ہوتے ہیں، بچوں کے نومولود بچوں کی کھانے پینے کی جو ہیں چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اس ڈبے میں، اور تقریباً ایک ماہ کا اچھا خاصا راشن جو ہے وہ اس ڈبے میں موجود ہوتا ہے تمام ضرورت مندوں کے لیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے پاس ایک پراپر لسٹ موجود ہوتی ہے، جو بھی ضرورت مند ہوتے ہیں ایک پروسیجر کے تحت یہ سارا عمل جاری ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی کسی ضرورت مند کو آپ امداد دیں تو اس کی مکمل انویسٹیگیشن کی جائے، تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان بھی اس سارے عمل کو بذات خود دیکھتا ہے، اور پراپر رجسٹریشن کے بعد، پراپر ان کی دیکھ بھال کے بعد، پراپر انویسٹیگیشن کے بعد ہی یہ عمل جو ہے پہنچایا جاتا ہے، اور یہ امداد ان ضرورت مندوں کو پہنچائی جاتی ہے جو کہ واقعی اس امداد کے اور اس راشن پیکج کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری معلومات ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ پوچھنا چاہیں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی دفتر میں موجود ہوں، اور ایک بہت ہی ڈسٹنگوش پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے رمضان کے جو پیکیجز ہوتے ہیں، رمضان میں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہم لوگ پوچھیں گے ان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیونٹی سروس پروگرام کے سینئر آفیسر جناب محسن نصیر صاحب، اور ان سے ہم لوگ دریافت کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو بہت خاص بناتی ہیں، اور رمضان میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ محسن صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور آپ سے میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری مصروفیات جاری ہیں عملے کی بھی، رمضان میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی، ذرا آپ ہمیں بریفلی بتائیے گا۔ بیسیکلی یہ سلسلہ اگر دیکھا جائے تو الخدمت فاؤنڈیشن 92 سے راشن پیک کی تقسیم کا آغاز کیا ہوا ہے، اور ہر سال ہم مختلف موقعوں پہ مختلف انداز سے مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن راشن پیک تقسیم کر رہی ہے۔
رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مختلف پیکیجز ہیں، راشن فوڈ پیک ہے، اور اس کے بعد ہماری سحر و افطار ہے، اور پورے ملک میں وہ گلگت ہو یا کراچی ہو، ٹھیک ہے، فاٹا کا کوئی پسماندہ علاقہ ہو ہیں، اور ملک سے باہر بھی اگر دیکھا جائے تو افغانستان ہو، فلسطین ہو، مختلف جگہوں پہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ راشن پیک تقسیم کر رہی ہے۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ رمضان سے قبل ہی کوئی 10 سے 15 دن پہلے ہم رمضان کے راشن پیکس جو ہے وہ پیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ رمضان سے قبل ہم مستحق افراد تک یہ راشن پیک پہنچا سکیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے یہ ہمارے والنٹیئرس ہیں جو یہ راشن پیک تقسیم کر رہے ہیں۔ اس راشن پیک کی کچھ ڈیٹیل آپ نے بتا دی۔ اس میں چینی اور دالیں اور مختلف جو بیسک نیسیسٹی ہے وہ ہم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اگر پچھلے سال کا موازنہ کیا جائے تو تقریباً ہم نے 62 کروڑ کے قریب فوڈ پیکس جو ہیں 62 کروڑ مالیت کے فوڈ پیکس جو ہیں وہ ہم نے تقسیم کیے ہیں، اور اسی طرح کوئی 5 سے 6 کروڑ کے لگ بھگ سحر و افطار جو ہیں وہ اس کی مالیت کے سحر و افطار ہم نے کروائے ہیں۔ اور اس سال جو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 1.5 لاکھ سے زیادہ فوڈ پیکس جو ہیں پاکستان کے پسماندہ اور علاقوں میں جو ہے وہ پہنچائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مستحق افراد تک جو ہے ہم یہ جو ہے اس کو فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سحری جو ہماری ہو رہی ہے وہ بیسیکلی ہسپتال میں ہو رہی ہے، روڈز پہ جو لوگ سوتے ہیں رات کو ان کے لیے سحر و افطار کا پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے والنٹیئرس جو ہیں جیسے ہی روزے کے افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ روڈز کے اوپر نکلتے ہیں، روڈز کے اوپر نکلتے ہی جیسے کوئی گھر سے لیٹ ہو گیا ہے، گھر تک نہیں پہنچ سکا، آفس سے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی ہے، یا جو لوگ بے گھر ہیں ان کے لیے افطاری کا پروگرام جو ہے ہم سر انجام دیں۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بہت بریفلی یہ بات بتائی ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کیا کیا کر رہا ہے۔ پورے رمضان میں یہ ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں۔ مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے، کیونکہ آپ نے مجھے سوال کا موقع ہی نہیں دیا، اور ماشاءاللہ سے آپ کے پاس اتنی نالج موجود تھی کہ آپ نے ہر چیز جو ہے وہ بتا دی ہے۔ مجھے ایک جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی مخیر حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے آپ ان کو بتا دیں، ان کی رہنمائی کر دیں کہ کس طرح سے ڈونیشنز جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، اور کس طرح کا جو عمل ہے وہ ڈونیشنز کا دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے مخیر حضرات ایسے ہیں جو کہ بہت حد تک اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں اس کار خیر میں، لیکن ان کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چیز جو ہے ضروری ہے، کیا کرنا ہے، آن لائن اور مینولی کس طرح سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں ذرا آپ ہمیں بتا دیں۔ پورے پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن کو مختلف ریجنز میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کے آگے ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹس آفیسز ہیں، تو کوئی بھی مخیر حضرات ہیں وہ ہمارے ڈسٹرکٹس میں آئیں، ہمارے ریجنز کے آفیسز میں آئیں، ہمارے ہیڈ آفس میں آئیں، تو یہاں پہ آ کے وہ کسی بھی مد کے اندر، وہ سحر و افطار ہو، وہ رمضان فوڈ پیکج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ صدقات ہوں، وہ پھر اس کے بعد آگے عید الفطر آ رہی ہے، عید کا جو فطرانہ ہے وہ بھی سبمٹ کروا سکتا ہے۔ اور اگر آن لائن دیکھا جائے تو ہماری ویب سائٹ ہے الخدمت کے نام سے، اور اگر آپ وہاں پہ آن لائن بھی جو ہے وہ ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ محسن نصیر صاحب نے ایک چیز کو بہت اچھے انداز میں بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے مخیر حضرات کو کہ وہ کس طرح سے ڈونیشن جو ہے وہ یہاں پر دے سکتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں، اور آپ ہی کے ڈونیشنز کی وجہ سے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے، جس طرح محسن نصیر صاحب نے فرمایا، اتنے حد تک یہ جو راشن پیکیجز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے تھے پچھلے سال، نہ صرف لاہور شہر میں، نہ صرف پورے پاکستان میں، بلکہ ان علاقوں میں بھی جہاں پر پہنچنا بھی جو ہے وہ ایک مشکل تصور کی جاتی ہے بات، جس طرح محسن نصیر صاحب نے فرمایا کہ گلگت تک اور جتنا بھی پاکستان کا چپا چپا کونا کونا جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن نے چھانا ہے، اور وہاں تک جو بھی مخیر حضرات ہمارے جو بھی ضرورت مند وہاں پہ رہتے ہیں ان تک یہ امداد جو ہے وہ پہنچی ہے۔ محسن نصیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس بارے میں ایکسپلین کیا اور بتایا کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ آخر میں اس ویڈیو کے آپ سب لوگوں سے ایک ہی پیغام ہم لوگ دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ جو عمل سارا چل رہا ہے
یہ آپ لوگوں کی ہی مدد کی وجہ سے چل سکتا ہے. اگر آپ لوگ اس پر دھیان کرنا چھوڑ دیں یا مدد کرنا چھوڑ دیں تو معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ پیدا ہو جائے گا. ضرورت مند جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہی راہ تک رہا ہے, آپ لوگوں کی ہی مدد کی جو ہے وہ اس کو چاہ ہے. تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں آپ لوگ دل کھول کر اپنے زکوٰۃ و عطیات دیں, ڈونیشنز دیں. اور جس طرح آگے عید الفطر بھی آ رہی ہے تو فطرانہ بھی جو ہے وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں. اور آپ لوگوں کی تسلی کے لیے یہ جو پیچھے کام ہو رہا ہے یہ بھی ہم لوگ آپ لوگ دکھاتے چلیں کہ آپ لوگوں کی دیے گئی ڈونیشنز واقعی ضرورت مند لوگوں تک پہنچتی ہے. اور ہمارا جو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا عملہ ہے وہ دن رات شب و روز اسی محنت میں لگا رہتا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی غریب بھوکا نہ سوئے, کوئی بھی تعبیر ادھوری نہ رہے. محسن نصیر صاحب, آپ سے ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا لاسٹ ایئر جو ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا اور کیا آیا اس نے اس کو اچیو کیا بھی ہے, اور اس سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے, وہ ذرا آپ ہمیں بریفلی بتا دیجیے گا. لاسٹ ایئر ہم نے کوئی 1,39,365 کے قریب فوڈ پیکس جو تھے وہ ہم نے جو ہے تقسیم کیے. اور اسی طرح اگر سحر و افطار کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ہم نے تقریباً 1,16,432 کے قریب جو ہے وہ سحر و افطار کروائے. اور اس سال ہمارا جو ٹارگٹ ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ ہم فوڈ پیکس تقسیم کریں اور اس کے علاوہ کوئی 2.5 لاکھ سے زیادہ سحر و افطار جو ہے وہ کروائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم سکردو یا باقی علاقوں کی بات کرتے ہیں یا کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ راشن پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر یہ راشن لے کر جاتے ہیں, تاکہ جہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی وہاں پہ وہ پیدل چل کے یہ راشن پہنچاتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے. انشاءاللہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم ہر مستحق افراد تک جو ہے وہ ان کے گھر پہنچیں گے اور جتنے بھی سفید پوش افراد ہیں ان کو بآسانی راشن تقسیم کریں گے تاکہ وہ اپنی سحر و افطار کو بہتر طریقے سے رمضان المبارک میں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور کسی نئے مرکز میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوگا تو وہاں سے بھی آپ لوگوں کو ضرور اپڈیٹ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے موید راشد بٹ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.